الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد قرآن کریم کی تفسیر کی کلاس نمبر 15 سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر کہ زمین میں جو کچھ ہے، ما فی الارض جمیعا خلق لکم، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، جو کچھ زمین میں، کسی چیز کی بھی رب کو ضرورت نہیں۔ سورج، چاند، آسمان، تارے، یہ پھل، یہ درخت، یہ پہاڑ، جو کچھ بھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو چیز بھی ہے زمینوں، وہ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ چوپائے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کو ضرورت تھی کہ سواری کے لیے اسے جانور چاہیے تھا، سائے کے لیے درخت چاہیے تھا، کھانے کے لیے زمین کے اندر سے پھل اور سبزیاں چاہیے تھیں، رہنے کے لیے اسے مکان چاہیے تھا، پہننے کے لیے اسے کپڑے چاہیے تھے۔ ما فی الارض جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ دنیا کی ہر چیز یوں کہہ لیجئے اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے بنائی اور بندے کو اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ بس جب دنیا کی ہر شے رب کریم نے بندے کے لیے بنائی کہ اٹھاؤ فائدہ، شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کھاؤ پیو رہو آرام کرو کمائی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عبادت جب بھی ہوگی، بندگی جب بھی ہوگی تو مجھ اللہ کی ہوگی۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر مستوی ہوا۔ استوا کا معنی متوجہ کیا یہاں پر، اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پہلے زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پہلے زمین کو۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، اور سورۃ حامیم سجدہ کے اندر بھی یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، یہی بات 9 نمبر آیت کریمہ، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہاں اس کی کچھ تفصیل یوں بیان فرمائی کہ یومین خلق الارض فی یومین، فی یومین 2 دن میں زمین کو بنایا۔ اس سے مراد یوم الاحد اتوار کا دن،
یوم الاثنین پیر کا دن، سوموار کا دن، جیسے سورۃ نازعات میں کہا گیا ہے والارض بعد ذلك دحاها۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے زمین کو آسمان کے بعد بنایا گیا، جبکہ یہاں زمین کی تخلیق کا ذکر آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، تخلیق اور چیز ہے، اور دحا جو اصل میں دحون سے پھیلانا، بچھانا اور چیز ہے۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی۔ دحون کا مطلب ہے زمین کو رہائش کے قابل بنانا، اس میں پانی کے ذخائر رکھنا، اسے پیداواری ضروریات کا مخزن بنانا، جیسے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس میں پہاڑ، ٹیلے اور جمادات رکھے گئے۔ یہ جو عمل ہے آسمان کی تخلیق کے بعد دوسرے 2 دنوں میں کیا گیا، یوں زمین اور اس کے متعلقات کی تخلیق پورے 4 دنوں میں مکمل ہوئی۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے، پہاڑوں کو زمین سے ہی پیدا کر کے اس کے اوپر گاڑ دیا، میخیں بنا دی تاکہ زمین ادھر ادھر نہ ڈولے اور بندہ میرا اس کے اوپر چل سکے۔ اگر زمین ایسے حرکت کرتی رہے گی تو بندہ چل ہی نہ سکے گا۔ اس بندے کے چلنے کی خاطر اللہ نے سبحان اللہ و بحمدی ان گنت پہاڑوں کا جال بچھایا اور بندے کو کہا بس یہ یاد رکھنا میں تیرا محسن ہوں، عبادت صرف میری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں وبارک فیہا، اس میں برکت رکھ دی۔ یہ اشارہ ہے پانی کی کثرت، انواع و اقسام کے رزق، معدنیات اور دیگر اسی قسم کی اشیاء کی طرف کہ یہ زمین کی برکت ہے۔ کثرت خیر کا نام ہی برکت ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں سے کر دی، سبحان اللہ۔ فی 4 ایام، صرف 4 دن میں اقوات غذا، خوراک، زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی خوراک بھی اس زمین میں مقدر کر دی گئی، بندوبست کر دیا گیا، اتنا وسیع کہ کوئی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ کیسی مخلوق ہے، اور اس کی خوراک کا بندوبست اسی زمین کے اندر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کوئی دنیا کا کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر اس کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہر زمین کی، بعض نے اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ ہر زمین کی دوسرے حصوں میں پیدا نہیں ہو سکتی، تاکہ ہر علاقے کی مخصوص پیداوار، تجارت اور معیشت کی بنیاد بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اب پنجاب کے اندر یہ خمانیاں اور یہ جو فروٹ ہیں ٹھنڈے علاقے کے، یہ ادھر نہیں ہوتے اور وہ ادھر ہوتے ہیں، جو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فی 4 ایام، تخلیق کے پہلے 2 دن اور جن میں یہ سارا عمل تکمیل کو پہنچا، اور 2 دن یہ دحا، پھیلایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ فی 4 ایام، 4 دن بن گئے جس میں یہ سارا عمل اللہ کریم نے کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سواء للسائلین، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ سبحان اللہ۔ سوا، ٹھیک 4 دن میں، یعنی پوچھنے والوں کو بتلا دو کہ تخلیق الگ چیز، دحون الگ چیز ہے،
اور یہ دونوں کا عمل 4 دن میں پورا برابر جواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جیسے ثم استوى إلى السماء آیت نمبر 29 میں، ثم استوى إلى السماء، یہاں پھر اس کی وضاحت، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ ایک دھواں سا تھا، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پس اسے اور زمین سے فرمایا اللہ کریم نے تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا اتینا طاعین، ہم خوشی سے آتے ہیں، بخوشی حاضر ہیں۔ یہ آنا کس طرح کا تھا؟ زمین کا اور آسمان کا، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اللہ نے چاہا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میرے حکم کی اطاعت کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں، چنانچہ اللہ نے آسمان کو حکم دیا سورج چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا نہریں جاری کر دے اور پھل نکال دے، معنی یہ کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ بعض اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں۔ اور فقضاہن 7 سماوات فی یومین وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنائے، 7 سماوات فی یومین، وأوحى في كل سماء، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، یعنی خود آسمانوں کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، وحفظا یعنی شیطان سے نگہبانی۔ ستاروں کا ایک مقصد راستہ معلوم کرنا بھی بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تدبیر اللہ غالب اور دانا کی ہے۔ تو ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، 7 آسمان اللہ تعالی نے بنائے ہیں، 7 آسمان۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ استوا معنی ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کا کیا گیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، نہیں، زمین میں جو کچھ ہے، زمین میں تو سور بھی ہے، کتا بھی ہے، پنجوں میں پکڑنے والے پرندے بھی ہیں، کہ ہر چیز انسان کے لیے حلال نہیں ہے۔ زمین کی ہر چیز ہے انسان کے لیے، لیکن حلال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت ان چیزوں کا استعمال ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا فرشتے ایک الگ مخلوق ہے۔ قال ربک للملائکہ، فرشتے الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان اور پھر فرشتوں پر ایمان، صحیح بخاری۔ کچھ لوگ ان نیک انسانوں کو فرشتہ کہہ دیتے ہیں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ایمان کے منافی ہے اور فرشتوں کے وجود سے انکار کرنا ہے، وہ فرشتوں کا وجود ہی نہیں مانتے۔ اور مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین، یہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں جانشین۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ غائب ہے، نہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ بلکہ امام ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں قوم یخلف بعدهم بعدا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل، خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ آدم علیہ السلام نے تو خون نہیں بہایا، زمین میں فساد نہیں کیا، بلکہ ان کی اولاد نے تو نسل در نسل۔ اللہ تعالی امام ابن کثیر رحمہ اللہ پر کروڑہاں رحمتیں برسائے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب ہوں۔ اللہ کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے اپنے نائب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ان کو بنا رہا ہے جو زمین میں قتل و غارت کریں گے۔ اب فرشتوں کو اہل السنہ تو نہیں کہتا، بریلوی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو فرشتوں کو علم غیب تھا، تو نبی تو فرشتوں سے افضل ہے، ان کو علم غیب نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہو؟ جواب یہ ہے خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، جو اللہ نے بتلا دیا۔ فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ دوران تعلیم تفسیر کی کلاس میں ایک نوجوان فاضل نے ہمیں پڑھانا شروع کیا، تو جب اس آیت پر پہنچے کلاس میں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ لگا کہ بندہ فساد کرے گا؟ تو وہ کہ طلباء کی بہت بڑی تعداد تھی، تو جواب صحیح نہ دے سکے تو کہنے لگے ایسے سوال اکیلے میں کیا کرتے ہیں۔ تو آدمی کو پڑھانے سے پہلے پوری تیاری کرنی چاہیے، پوری تیاری کہ میں سبق پڑھانے جس کلاس کو جا رہا ہوں
اس کلاس میں کچھ طلباء ایسے بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ایک فاضل مدنی ہمارے استاد ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں سبق پڑھانا شروع کیا، تو ہم کئی قرآن کے ترجمے اور تفاسیر دیکھ کر تیاری کر آتے تھے اور بحث کرتے تھے، تو انہوں نے پڑھانے سے انکار کر دیا تھا. سبحان اللہ. تو استاد کو اپنے فن کا ماسٹر ہونا چاہیے، ماسٹر ہونا چاہیے. یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی. تو فرمایا کہ ہم تیری تعریفیں بھی کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحان اللہ. آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب نام سکھلا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت فرما والا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. تو علم سکھلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، سبحانہ و تعالی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ نے زمین جو پیدا کی، پھر اس کے اشیاء کے سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر وعدے کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح اور تقدیس کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا تھا نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم پاکیزگی بیان کر رہے ہیں نا، تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ کریم نے وعدے کر دیا کہ علم اسماء بھی ضروری ہے، اور جو آدم کو عطا کیا گیا فرشتوں کو نہیں. رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سے معلوم ہے فرشتوں کا علم جزوی ہے اور وہ مقرب ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں رکھتے. غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ، کوئی نہیں جانتا. سورۃ النمل آیت نمبر 65. فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہہ دیجیے آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس طرح اس کے اس علم کے اندر بھی کوئی شریک نہیں. اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. نبیوں اور رسولوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دیتا ہے. جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، اسے عالم الغیب نہیں کہا جاتا، اسے بتلایا گیا. عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے، وسیلے اور ذریعے کے خبریں عطا کرتے، ہر چیز کا علم رکھے، ذرے ذرے کا اسے علم ہو.
ہر حقیقت سے باخبر ہو، مخفی سے مخفی چیز اس کو جانتا ہو۔ کوئی چھپی ہوئی سمندروں میں، دریاؤں میں، تہوں میں اور غاروں میں اور صحراؤں میں ایک ایک ذرے سے واقف ہو، اس کے دائرہ علم سے کوئی شے باہر نہ ہو، وہ عالم الغیب ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات، یہ صرف میرے مالک کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے آسمان اور زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ صحیح مسلم 287 نمبر۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے 3 مقصد کے لیے بنائے: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ اور شیطان کو سنگسار کرنا، لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا لیا۔ علم النجوم، مثلاً یوں کہیں گے کہ فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، کہیں گے ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا، دیکھو اخبار میں ستارہ، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ایسا ہو جائے گا۔ اللہ نے تو زینت کے لیے بنایا تھا، زینا السماء الدنیا بمصابیح، ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی غیب نہیں جانتا۔ انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آدم علیہ السلام کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سب نام بتا دیے، فرمایا کیا میں نے تم نے نہیں کہا تھا بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، خبر دے ان کو، نام بتاؤ ان کو۔ اور جب فلما انبأہم باسمائہم، جب نام بتا دیے تو اللہ نے پھر بتلا دیا کہ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص تمہیں کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ صحیح بخاری 7380 نمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔